إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم رحمتوں برکتوں والا مہینہ، مسلمان سارا سال اس مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو رحمت کا باعث بنایا، برکتوں کا باعث بنایا، اسی لیے رمضان مسلمانوں کی سالانہ ٹریننگ ہے۔ کس بات کی ٹریننگ ہے؟ صبر اور تقوی۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ انسان صبر کرتے ہوئے تقوی حاصل کرتا ہے، اور ڈیوریشن 1 ماہ، 1 مہینے تک وہ اسی ٹریننگ سے گزرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ حلال چیزوں کو بھی اللہ کے کہنے پر اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یعنی کھانا پینا چھوڑ کر انسان بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے، انسان بھی چاہتا ہے کہ وہ گناہوں سے رکے، انسان چاہتا ہے کہ اس ماہ کے پورے روزے رکھ کر وہ ایک فرض کی ادائیگی کرے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، لیکن سمجھنا یہ ہے، کیا یہ صرف کھانا پینا ہی چھوڑنا ہے؟ کیا اللہ کو بھی ہم سے یہ مطلوب ہے؟ اور کیا انسان بھی اسے پورا کر رہے ہیں؟ اس کھانا پینا چھوڑنے کی حکمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کون سی ٹریننگ سے گزارنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری کون سی عادات پختہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ ماہ رمضان تقوی اور صبر کی سالانہ ٹریننگ ہے۔ جب ہم کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو ہم باقاعدہ اس کی ٹریننگ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو کام ہے، متقی بننا، صبر کرنا، اس کے لیے بھی ایک ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام الاوقات، ہمارا نظام زندگی، ہمارا نظام عبادت اس طرح ترتیب دیا کہ ہم اس ٹریننگ سے گزر کر اس 1 ماہ کو اس طرح گزار کر جس طرح اللہ چاہتے ہیں، ہم اپنے مقصد کے قریب ہو جائیں گے، ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا ہے۔ روزے کی حقیقت اور اس کے تقاضے اس آیت سے اس طرح واضح ہیں کہ فرض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی بتایا۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی ہر عبادت کا، ہر حکم کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ اگر وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تو وہ حکم بھی پورا نہیں ہو رہا۔ یعنی حکم کی تکمیل کے لیے مقصد حاصل کرنا ضروری ہے۔ پھر بڑے مقصد کے حصول کے لیے پہلے سے تیاری کی جاتی ہے۔ ہم پلان کر لیتے ہیں ہمیں کھانا پینا چھوڑنا ہوگا۔ وی پلان دیٹ وی ہیو ٹو اسٹاپ ایٹنگ اینڈ ڈرنکنگ۔ صرف سحری افطاری کا نام روزہ ہے؟ ہم یہ بھی پلان کر لیتے ہیں روزے میں کہ ہمیں سحری کرنی ہے اور بہت زبردست سی افطاری کرنی ہے، افطاری پہ سارے اہتمام کرنے ہیں، سارے لوازم ہونے چاہیے، یہ بھی تو ہمارا پلان ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ہے روزے کا مقصد؟ نو، بلکہ سحری اور افطاری یہ تو ضرورت ہے۔ اس مقصد کے لیے ضروری ہے جو مقصد پورا کرنا ہے، تو ضرورت کو ضرورت کی حد تک ہی رکھنا ہے۔ اپنی ضرورت کو اتنا اعلیٰ نہیں کر لینا کہ اس کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہ ہو۔ تو سحری میں اٹھنا،
اور سحری کھانا برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سحری کھایا کرو، فإن السحور برکہ، سحری میں برکت ہے۔ تو اس سنت کو پورا کرتے ہوئے ہمیں سحری بھی کرنی ہے، اور پھر یہ پلان کر لینا ہے کہ آج میں روزے سے ہوں، میں اللہ کے لیے یہ سحری کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور مجھے پورے دن اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو روزے سے رکھنا ہے۔ اب سوچنا یہ بھی ہے کہ سحری اور افطاری، کیا ان دونوں باتوں سے تقوی حاصل ہو جائے گا؟ اگر سحری کر لیتے ہیں اور سنت کے مطابق سحری کر لیتے ہیں، اور افطاری کر لیتے ہیں سنت کے مطابق، کہ ہم زیادہ اہتمام نہیں کرتے اور اللہ کے نبی کے مسنون طریقے کے مطابق سحری کر لیتے ہیں یا افطاری کر لیتے ہیں، تو کیا اس سے برکت، اس سے صبر حاصل ہو جائے گا، اس سے روزے کا مقصد پورا ہو جائے گا؟ کیا اس سے تقوی ممکن ہے؟ اس کے لیے کچھ اور بھی محنت کرنی ہے۔ صرف سحری اور افطاری مسنون طریقے سے ہی کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ مسنون طریقے سے پورے دن کو گزارنا، مسنون طریقے سے پورے روزے کو گزارنا، یہ مقصد ہے۔ یعنی کھانے پینے کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی چھوڑنا ہوگا، پھر روزہ پورا ہوگا۔ پھر اس بڑے مقصد کے حصول کے لیے ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہر وقت اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم کھاتے پیتے نہیں ہیں اور ہمیں فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا اگر یہ خیال نہیں بھی آتا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، لیکن یہ احساس ہر وقت ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، تو یہ روزہ گویا ہمیں اللہ کی موجودگی کا، اللہ کے وجود کا احساس دلاتا ہے کہ اللہ از واچنگ می، اللہ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اور اس وقت خاص طور پہ انسان کو اپنی نافرمانی کا احساس ہوتا ہے کہ اگر میں نہیں کھایا تو اللہ تو میرے حال کو دیکھتا ہے۔ بس یہ یاد دہانی، یہ بیسکلی وہ ٹریننگ ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس کا مومن بندہ سال کے 12 مہینے، ہفتے کے 7 دن کے 24 گھنٹے اور ہر گھنٹے کے 60 منٹ انسان یہ احساس کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعنی روزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے when no one is watching اللہ is watching، کوئی نہ دیکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تعلق، یہ مضبوطی، یہ روزے کے ذریعے جب انسان 30 دن ہر وقت اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت اتنی پختہ کرنا چاہتے ہیں کہ انسان سال کے 12 مہینوں میں یہ سوچے اللہ از واچنگ، اللہ از واچنگ۔ پھر ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ کیا صرف سحری اور افطاری کرنے سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے گا، تو مزید جب اس کو سمجھیں گے کہ تقوی حاصل کرنے کے لیے اسلام نے ہمیں جن کاموں سے روکا ہے، ان سے رکنے سے ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ روزہ رکھ کر بھی اگر کوئی کھانا پینا اور دھوکہ دینا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اسلام ہمیں کن کاموں سے منع کرتا ہے؟ فائٹ، لڑائی جھگڑا، زبانی ہو یا ہاتھ سے، میوزک، اسلام ہمیں موسیقی سے منع کرتا ہے، آہستہ ہو یا تیز، ایک ردھم جسے ہم سکون محسوس کرنا چاہ رہے ہیں، جس سے ہم انجوائے کر رہے ہیں۔ غیبت، موقع ملے نہ ملے، جھوٹ، ہمیں اس سے اسلام روکتا ہے۔ اسی طرح برائی، ہر برائی، برائی کرنے سے، بری بات سے، اور جیلسی، حسد، اسلام ہمیں اس سے بھی روکتا ہے۔ تو روزہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ان برے کاموں سے رکنے کا بھی نام ہے، حلال چیزوں کے ساتھ ساتھ ان حرام چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اور پھر خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، کھانا پینا تو چھوڑ دیتا ہے لیکن ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، فاقہ تو کر لیتا ہے لیکن یہ زبان اور دل اور ہاتھ کے گناہ نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ، تو اللہ کو اس کے بھوکے رہنے کی بھی کوئی ضرورت، یعنی وہ فاقہ کاؤنٹ ہوگا، روزہ نہیں۔
اور اگر روزے تک پہنچنا ہے تو پھر کھانے کے ساتھ ساتھ یہ خرابیاں بھی، یہ برائیاں بھی چھوڑنی ہوں گی، تاکہ صحیح معنوں میں متقی بن سکیں، تاکہ صحیح معنوں میں تقوی حاصل کر سکیں اور روزے کا مقصد حاصل ہو جائے۔ کیا صبر اور تقوی اتنی خاص کوالٹی تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا اہتمام کیا، پوری ٹریننگ سے، 1 ماہ کی ٹریننگ سے گزارا؟ کیا یہ ویسے حاصل نہیں ہو سکتا تھا؟ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم 1 مہینہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی پابندیوں کے مطابق وہ دن گزاریں؟ کیا صبر اتنا ضروری ہے؟ کیا تقوی، گناہوں سے بچنا اتنا ضروری ہے کہ اس کی 1 مہینے تک ٹریننگ کی جائے، 1 مہینے تک اس کی عادت بنائی جائے؟ یقیناً ایسا ہی ہے۔ اور یہاں پر صبر صرف کھانے پینے سے ہی تو نہیں کرنا، یہ تو ایک چھوٹی سی شکل ہے، اصل تو کچھ اور مطلوب ہے۔ قوموں کے زوال بے صبری کی بنا پر، برداشت کی کمی کے باعث قوموں کا زوال ہو جاتا ہے۔ بے صبری قوم دنیا میں کسی قابل نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کی قوت کے ساتھ، برداشت کی قوت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ غلبہ دینا چاہتا ہے، ڈاؤن فال سے بچانا چاہتا ہے، لا زوال رکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے صبر اور برداشت، یہ ایسی قوتیں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ضروری قرار پائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رمضان کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہم پر نازل فرمایا۔ صبر کیا ہے؟ برداشت کیا ہے؟ ہر ناگوار بات کو اللہ تعالیٰ کے لیے صبر سے برداشت کرنا۔ دل تو نہ چاہ رہا ہو، بہت ناگوار ہو، دل یہ چاہتا ہو کہ بدلہ لیں، دل یہ چاہتا ہو کہ ایک جملے میں ساری بات کہہ دیں، دل چاہتا ہو کہ پچھلی باتیں یاد دلا دیں، تانا دے دیں، لیکن اللہ کے لیے اس ناگوار بات کو گوارا کر لینا، یہ صبر ہے۔ روزے کی ظاہری شکل فجر سے لے کر مغرب تک بھوکا پیاسا رہنا، لیکن حقیقی شکل حلال چیزوں سے صرف اللہ کے لیے رک جانا، حرام چیزوں سے خاصتاً ہمیشہ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق رک جانا۔ روزے کی ظاہری شکل تو یہی تھی نا کہ ایک وقت بھی پتہ ہے اور کھانے پینے سے بھی رک گئے۔ اور روحانی کیفیت، روزے کی روحانی کیفیت کیا ہوگی کہ صبر اور تقوی کا اظہار۔ روح کیا چاہتی ہے کہ صبر کیے رہیں، اور کیوں صبر کیے رہیں؟ تاکہ تقوی حاصل ہو۔ یہ روح اللہ کو مطلوب ہے، یہ صبر کرنے والی روح اور یہ بچنے والی، تقوی اختیار کرنے والی روح، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس روح کی طلب کے لیے ہم پر روزہ فرض کرتے ہیں کہ ایسا صبر تمہاری روح میں آ جائے، ایسا تقوی آ جائے جو ایک مومن کی شان ہے۔ احسان کے درجے پر روزہ رکھنا تاکہ اللہ کے ساتھ تعلق گہرا ہو سکے۔ اب یہاں پر احسان کیا ہے؟ ایک شکل تو ہم نے دیکھی کہ فجر سے لے کر مغرب تک ہم نے کھانے پینے سے پرہیز کیا۔ دوسری کیفیت ہم نے یہ دیکھی کہ فجر سے لے کر مغرب تک ہم نے گناہوں سے پرہیز کیا۔ تیسری شکل کیا ہے؟ احسان، کہ کچھ چیزوں سے پرہیز کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ خوبیوں کو اپنے اندر ڈھال لینا ہے، خوبیوں کا پیکر بن جانا ہے۔ کچھ چیزوں کو چھوڑنا ہے تو کچھ چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ نماز ہے، تلاوت ہے، اذکار ہے، معاف کرنا ہے، خندہ پیشانی رکھنی ہے۔ مزید احسان کیا ہے؟ جھکتا ہوا تولنا ہے، کسی نے اچھا نہیں بھی کیا اس کے ساتھ اچھا کرنا ہے، کیونکہ عبادت یہ تو پورا پیکج ہے نا۔ اور جب یہ روزے کے لیول پر ہو، روزے کی سطح پر ہو، تو پورا ایک پیکج اللہ کو دینا ہے ہم نے، جیسا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں شامل کی جائیں اور کچھ چیزیں اپنی ذات سے نکال دی جائیں۔ وہ ایک پیک بنا کر اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اور 24 گھنٹے میں ایسا ہوگا، کہیں مسکرانا ہوگا، کہیں معاف کرنا ہوگا، کہیں اپنا برتن خالی کر کے دوسرے کا بھرنا ہوگا، کہیں خاموش ہونا ہوگا، کہیں برداشت کرنا ہوگا،
کہیں زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہوگا، کہیں قیام کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، کہیں اپنی نیند کو کم کرنا ہوگا، کہیں موبائل کو چھوڑنا ہوگا، لڑائی جھگڑے کو چھوڑنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب روزے کی حالت میں تم سے کوئی لڑائی کرے تو کہہ دو انی صائم، میں نہیں لڑتا، میں تو روزے سے ہوں۔ خاموشی کا روزہ رکھ لو، جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے رکھا تھا جب ان کی قوم نے ان پر تہمت لگائی تو کہا کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا، یعنی مجھے تمہیں جواب نہیں دینا۔ تو یہاں پر امت محمدیہ سے بھی یہ مطلوب ہے، خاموشی کا روزہ، دوران لڑائی خاموشی، یہ روزے کا ایک پارٹ ہے، روزے کا ایک حصہ ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَّةٌ أَن يُدَاعَ طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ۔ تو روزے میں احسان کیا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور احسان کو ہم حدیث جبرائیل سے بھی سمجھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب سوال کیا تھا مل احسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہم نے روزے میں یہ بھی تو احساس کیا تھا نا کہ ہر وقت اللہ کی موجودگی کا احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو روزے میں، عبادت میں، اس روزے میں احسان کرنا ہے، احسان کی سطح پہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی روزے میں مجھے احسان کے درجے سے گزرنا ہے۔ کھانا پینا تو چھوڑا ہے، نہیں کھاؤں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، برائی نہ کروں کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اچھائی اس لیے کروں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری اچھائی بھی اس لیے۔ احسان کے درجے پہ روزہ تبھی ہوگا جب لمحہ لمحہ اس یاد دہانی کے تحت گزرے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے یا یہ محسوس کرے کہ میری عبادت اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو قوم کے عروج کے لیے بھی مجھے صبر اور برداشت کی قوت سے خود کو اس ماہ رمضان میں مالا مال کرنا ہے۔ مزید ہم اس رمضان میں کیا کریں؟ ہم پلان کر لیں کہ آنے والے رمضان کو زندگی کا بہترین رمضان بنانا ہے۔ 2023 کا رمضان میری زندگی کے تمام ان رمضانوں سے بہتر ہو جو پیچھے گزر چکے، اور اس میں تمام رمضانوں سے بہتر میرا یہ رمضان اس طرح گزرے کہ میرا روزہ میری روح کو سرشار کر دے، وہ تمام مقاصد مجھے حاصل ہو جائیں جو روزے سے مطلوب ہیں۔ اس رمضان کی پلاننگ کا ہی حصہ ہے، جیسے ابھی ہم نے سمجھا کہ اللہ سے احسان کے درجے پہ روزہ رکھنا ہے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دورہ قرآن سننے کی نیت ابھی سے کر لیں۔ حضرت جبرائیل امین ہر رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کا دور کرواتے تھے، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا آپ نے 2 مرتبہ دورہ قرآن کیا۔ تو اس سنت کو بھی رمضان میں اسی طرح ادا کرنا ہے، اور پھر اس کا فائدہ بھی دیکھنا ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی کی طرح سخی ہو جاتے تھے، یعنی دورہ قرآن سے سخاوت کی جو خوبی تھی اسے بھی اپنے اندر داخل کرنا ہے، اس سے بھی مالا مال ہونا ہے، سخی ہو جانا ہے۔ پھر اللہ کی نعمتوں کی بہت قدردانی کرنی ہے، اور سب سے بڑی نعمت رمضان کریم ہے، رمضان عظیم نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبے میں فرمایا کہ تم پر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہے جس میں ہر نیکی کا صلہ دگنا بڑھا کر ملتا ہے۔ کوئی 1 روزہ رکھتا ہے تو اسے 10 روزوں کے برابر ثواب ہے۔ پھر روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نمازوں کا تحفہ دیا تو 5 نمازوں کو 50 نمازوں کے برابر قرار دیا، 1 روزے کو 10 روزوں کے برابر۔ رمضان میں 1 نیکی کی جائے اسے 10 نیکیوں کی طرح اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں۔ تو سب سے عظیم نعمت رمضان کی نعمت، اس وقت میں رمضان کی نعمت، اور پھر اس رمضان کا ہر لمحہ عظیم نعمت ہے۔ اس کی سحری کا وقت، اس کی افطاری کا وقت، فجر کا وقت، قیام اللیل کا وقت، عصر کے بعد کا وقت،
تو ان تمام اوقات سے خوب فائدہ اٹھانا ہے، بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، نیکیوں کو حاصل کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر جب ہم روزہ اللہ کے احکام کے مطابق گزاریں گے تو بدلنے میں کیا ملے گا؟ لوگوں کے رویے پر اور اپنی خواہشات پر صبر کرنے سے اپنی کردار سازی ہوگی۔ ہم نے شروع میں ٹریننگ کی بات کی تھی، تو جب صبر کریں گے، برداشت کریں گے تو کریکٹر بلڈ ہوگا۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ، صحت اچھی رہے گی۔ آج بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور لوگ تحقیق سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے بتا دیا کہ صحت اچھی رہے گی، ہر آرگن اس کو ٹائم مل جائے گا کام کرنے کا۔ صحت اچھی رہے گی، کھانے پینے کی روٹین درست ہو جائے گی، کیونکہ زندگی کا مقصد کھانا پینا تو نہیں ہے۔ بیماریوں سے بچا جائے گا۔ سب سے بڑا جو فائدہ، اللہ پاک سے تعلق مضبوط ہوگا کہ ہر وقت ہم اللہ کی موجودگی کا احساس کریں گے کہ اللہ ہم پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پھر بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ رب العزت کا فرمان، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں دوں گا۔ یعنی یہ ابھی سرپرائز ہے، اللہ تعالیٰ بتائیں گے، ابھی بتایا نہیں ہے، مزید بتائیں گے۔ روایات میں ہمیں ملتا ہے باب الریان سے داخل ہوں گے۔ پھر دروازے سے داخل ہونے کے بعد کون کون سی نعمتیں منتظر ہیں، ابھی یہ بتایا نہیں ہے، لیکن کہتا ہے کہ مجھے روزے دار کے منہ کی بو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے عاجزی اختیار کرتا ہے، وہ کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب آنسو بہاتا ہے، وہ کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب سجدے میں سر رکھتا ہے تو وہ کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ جب بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، وہ کیفیت سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو جب سارے کام اللہ کی پسند کے ہوں گے تو وہ خوش ہو کے کہتا ہے انا اجزی بھی، جزا بھی میں دوں گا۔ جب بندہ مجھے خوش کرنے میں لگا ہوا ہے تو میں بھی اسے خوش کر دوں گا، اور اللہ کی دین اس کا کوئی حساب نہیں۔ یعنی روزے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا بھی سکھائی کہ جب بسم اللہ پڑھ کے روزہ افطار کریں تو ساتھ ہی دعا پڑھیں، ذہب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یعنی ساری بھوک پیاس مٹ گئی، تھکان اتر گئی، لیکن اجر باقی رہ گیا۔ کس کو یاد ہے اس نے زندگی میں کتنے روزے رکھے؟ کون سا روزہ اسے بہت لگا تھا؟ کون سے روزے میں شدت بہت زیادہ تھی؟ ہم روزے رکھ کے بھول گئے ہیں۔ اب بھی یہ ہوتا ہے، جو روزہ بہت شدید ہو افطار کرتے ہیں اور وہ ساری کیفیت تھکان اتر جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ احساس دلا رہے ہیں کہ بھوک مٹ جائے گی، صرف تھوڑا سا ڈیوریشن ہے، صبح سے شام بھوک مٹ جائے گی، پیاس ختم ہو جائے گی، تر و تازہ ہو جاؤ گے، لیکن وہ جو تھکان محسوس کی تھی، برداشت کیا تھا، صبر کیا تھا، اس کا اجر محفوظ ہو جائے گا۔ زندگی سے بھی یہ سبق لے لیجئے کہ زندگی میں جو کچھ بھی اللہ کے لیے برداشت کیا ہے، اللہ اس کے بعد صلہ ضرور دے دے گا، لیکن جو وہ اللہ کے لیے وقت گزارا تھا، برداشت کیا تھا، تھکن جو برداشت کی تھی، رویے جو برداشت کیے تھے، وہ اجر اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اور رمضان میں 30 روزوں کا اجر، وہ صبر، وہ برداشت، وہ ہمت، وہ طاقت جو بھی اللہ کے لیے اختیار کی تھی، اللہ نے اجر محفوظ کر دیا۔ دنیا میں بھی صلہ تو دیا، دسترخوان دیکھیے سجا دیے، رونقیں دیکھیے بڑھا دی، عید تحفے میں دے دی، لیکن پھر بھی کہتے انا اجزی بھی، جزا میں دوں گا، اپنے بندے کو خوش کر دوں گا، کیونکہ اجر جو محفوظ ہو گیا۔ اور سب سے بڑا قدردان اللہ ہی ہے، جو ہماری ایک ایک تکلیف کا صلہ دینے والا ہے، ایک ایک تکلیف کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک پریشانی کا اللہ کو علم ہے۔
تو ساری تکلیفیں، ساری پریشانیاں، ساری بھوک اور پیاس اللہ کے حوالے کر دیں، اللہ اس کا اجر دے گا۔ ذہب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ باب الریان سے یعنی خوش آمدید کہا جائے گا، اسپیشل گیٹ ہوگا باب الریان، روزے دار جائیں یہاں سے۔ تو وہ اسپیشل گیٹ بھی ہے، پھر اس کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مہمان نوازی کی ہے وہ بھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ بہت خوش ہوگا۔ ساری زندگی کا جو حاصل ہے وہ ملے گا۔ تو اس رمضان کو ایسا بنانا ہے کہ زندگی کا حاصل مل جائے، زندگی کا مقصد مل جائے، اور زندگی کا مقصد اللہ کی رضا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم ألبي طامعا وجلا ويهتف خاطري